دلچسپ اسلامک ہسٹری کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی کے بارے میں جانیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 43 تا 49۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک۔ اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خوابوں کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسی خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے۔ غرض وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف اے بڑے سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کاشت کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے کے کام آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد خشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب می برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ یہ بھی ان اسباب میں سے ہے کہ جن کی بنا پر آپ کو عزت و احترام سے رہا کیا گیا۔ ہوائیوں کے مصر کے بادشاہ ریان بن ولید بن سروان بن راشا بن فاران بن عمرو بن املاک بن لاؤد بن سام بن نوح علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ گویا وہ ایک نہر کے کنارے پر ہے کہ وہاں سے 7 موٹی گائیں نکلی، انہوں نے وہاں باغ میں چرنا شروع کر دیا۔ پھر 7 کمزور گائیں اس نہر سے نکلی، انہوں نے بھی اس کے ساتھ چرنا شروع کیا، لیکن پھر یہ گائیں ان موٹی تازی گایوں کی طرف متوجہ ہوئیں اور ان کو کھا گئیں۔ بادشاہ گھبرا کر بیدار ہوا، پھر سو گیا تو پھر خواب دیکھا کہ ایک ٹہنی پر 7 سر سبز خوشے ظاہر ہوئے، پھر 7 خشک خوشے ظاہر ہوئے۔ خشک خوشوں نے سر سبز و شاداب خوشوں کو کھا لیا۔ اب بادشاہ پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ جب اس نے اپنے اس خواب کو اپنے لوگوں پر پیش کیا تو کوئی اس کا جواب نہ دے سکا، بلکہ کہنے لگے کہ یہ پراگندہ خواب ہے، شاید ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم پراگندہ خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وہ قیدیوں میں سے رہائی پانے والوں میں سے ایک کو یاد آیا جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ وہ اس وقت بھولا ہوا تھا اور یہ اللہ کی تقدیر سے تھا، یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی۔ جب اس نے بادشاہ کا خواب سنا اور لوگوں کو اس کی تعبیر دینے سے عاجز دیکھا، اب اسے یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے بادشاہ کے پاس تذکرہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان دونوں میں نجات پانے والے نے کہا، جبکہ کافی مدت کے بعد اسے یاد آیا تھا اور یہ مدت چند سال تھی۔ ابن عباس، حضرت اکرمہ اور ضحاک رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہی مروی ہے، بعد امہ یعنی بھول کے یاد آیا۔ مجاہد نے اسے بعد امت میم کی جز کے ساتھ اس کا ایک معنی بھی بھولنا بھی ہے کہا جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، ترجمہ، میں بھول گیا جبکہ میں کوئی بات نہیں بھولتا تھا۔ زمانہ اسی طرح عقلوں کو خراب کرتا ہے۔ تو اس رہائی پانے والے نے اپنے بادشاہ اور اپنی قوم کو کہا، میں آپ کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہٰذا مجھے جانے دیجیے، یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف جانے دیجیے۔ اس طرح وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے یوسف، اے سچے آدمی، ہمیں 7 موٹی گایوں کے متعلق خبر جو کہ 7 لاغر گائیں کو کھا رہی ہیں اور 7 سر سبز خوشوں اور باقی خشک خوشوں کے متعلق بتائیں، تاکہ لوگوں کی طرف واپس جاؤں، ہو سکتا ہے وہ تیرا علم و فضل یا خواب کی تعبیر جان لیں۔ اہل کتاب کے ہاں یوں ہے کہ جب شراب پلانے والے نے بادشاہ کے پاس یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور اس کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، اور یوسف علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی
کی، لیکن یہ غلط ہے۔ درست وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، نہ کہ وہ جو ان جاہل اور عقل کے اندھوں نے خود ساختہ پیش کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی پیشگی شرط اور بغیر کسی تاخیر کے اپنے علم کے مطابق اس کے سامنے وضاحت کی اور خواب کی تعبیر بیان کر دی، اور اس کے ساتھ قید خانے سے جلد رہائی کا مطالبہ بھی نہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال خوب فصلیں اگیں گی اور غلہ پیدا ہوگا، اس کے بعد 7 سال قحط سالی ہوگی، پھر اس عرصے کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ بارشیں خوب ہوں گی، تر و تازگی ہوگی، اور لوگ گنے، انگور، زیتون، تل اور دیگر پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ بس یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتائی اور اس کے مطابق حالات سے نپٹنے کے لیے رہنمائی فرمائی اور طریقہ بتایا کہ خوشحالی اور تر و تازگی کے سالوں میں غلہ ذخیرہ کرنا اور احتیاط کے ساتھ اسے بالیوں میں رہنے دینا، صرف کھانے کی ضرورت کے تحت اس کی مقدار مطابق نکالو، اور قحط سالی کے دور میں بیج بھی کم ڈالنا، کیونکہ ان سالوں میں غلے کی پیداوار کم ہوگی۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی وراثت و فہم اور کمال علم اور اصابت رائے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 50 تا 53۔ یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا، بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ تو بول اٹھیں، ہاشا اللہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز مصر کی عورت نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اور وہ بے شک سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کے مکروں کو روبراہ نہیں کرتا، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و فضل، فہم و دانش اور ان کی رائے کی درستگی کا علم ہوا تو اس نے انہیں اپنے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو جائیں۔ جب بادشاہ کا قاصد پیغام لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے چاہا کہ قید خانے سے نکلنے سے پہلے سب کو معلوم ہو جائے کہ یوسف کو صرف ظلم و زیادتی سے قید خانے میں رکھا گیا تھا اور وہ لوگوں کی بہتان ترازوں سے پاک و صاف تھے۔ اس لیے قاصد سے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا اللہ یقیناً ان کے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے، اور ایک مفہوم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میرا مالک عزیز مصر بھی جانتا ہے کہ میں ان کے اس بہتان سے بری ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جا کر بادشاہ کو کہہ دو کہ وہ ان عورتوں سے پوچھے کہ میں نے اپنے آپ کو ان سے کیسے روک رکھا تھا، حالانکہ وہ مجھے بہت ہی بہلاتی پھسلاتی رہیں اور ایسے کام کی طرف مائل کرتی رہیں جو کسی صورت بھی اچھا اور درست نہ تھا۔ اور جب عورتوں سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو امر واقعہ کا اعتراف کیا اور یوسف علیہ السلام کے پاک دامن ہونے کی گواہی دی، کہنے لگیں، اللہ کی پناہ، ہمیں اس کی کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ اور اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا کہ اب حق واضح اور کھل کر سامنے آ گیا ہے اور حق زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ میں نے ہی اسے اس کے نفس اور دل کے بارے میں بہکانے کی کوشش کی تھی، اور یوسف اپنی بات میں یقیناً سچا ہے، وہ بری اور پاک دامن ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔